وہ شام جو روئے ابتلا، وہ شام خوف و امتحان، وہ آہٹوں کی دہشتیں، وہ ڈوبتی پرچھائیاں، تیرو تبر کا برچھیوں کا کارواں۔ جن کے سجدوں سے منور ہے جبین آفتاب، میرے حرفوں کی عبادت ان خدا والوں کے نام، میری شہرک کا لہو نظر شہیدان وفا، میرے جذبوں کی عقیدت کربلا والوں کے نام۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہے محرم الحرام کا کربلا اور اردو ادب، اور میں ہوں آپ کی میزبان فرحانہ اویس۔ یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ حرفوں کی عبادت اور جذبوں کی عقیدت کا اظہار شعر و ادب سے زیادہ بہتر اور کہاں ہو سکتا ہے، لیکن شعر و ادب کو انسانی تاریخ کے جس دردناک واقعے نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ سانحہ کربلا ہے۔ لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اسی سانحہ کربلا سے سچائی کے بہت سارے باب روشن ہوتے ہیں اور حریت و صداقت کے بہت سارے ابواب لکھے بھی جاتے ہیں۔ تو آج انہی ابواب کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور ان پر گفتگو کے لیے جو معزز اور محترم مہمان یہاں پر موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ سے کرواتی چلوں۔ ہماری پہلی مہمان ہیں ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ، جو کہ اردو زبان کی معروف شاعرہ ہیں، اسکالر ہیں، ایک بے حد متحرک علمی اور ادبی شخصیت ہے۔ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ جو ہیں پاکستان میں نسائی ادب کی تحریک کی بنیادی شخصیات میں سے ایک ہیں۔ یہ افسانہ نگار بھی ہیں اور صاحب نظر تنقید نگار بھی ہیں۔ دوسرے مہمان جو تشریف فرما ہیں راست رضوی صاحب، شعر و ادب کا ایک معتبر حوالہ، شاعری کا ایک منفرد لہجہ رکھنے والے شاعر۔ تو سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے، اور میرا پہلا سوال ہوگا ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ آپ سے کہ اردو ادب پہ اس سانحے کے کیا اثرات ملتے ہیں؟ اردو ادب اور اردو زبان کی تاریخی سانحہ کربلا سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ کوئی بھی زبان کسی ثقافت کا مظہر ہوتی ہے، اور ثقافت میں جتنی وسعت ہوگی زبان بھی اتنی ہی وسیع ہوگی، اس کا ادب بھی اتنا ہی مالا مال ہوگا اس ثقافتی ورثے سے۔ اردو زبان نے جنم ہی لیا دکن میں، اور جب ہم دکن کی تاریخ پڑھتے ہیں اور اردو زبان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو وہ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں پہ جو پہلی کتاب نثر کی ملتی ہے وہ ہے کربل کتھا، فضل علی فضلی کی کتاب ہے۔ اس سے ابتدا ہو رہی ہے، ہم شاعری پہ نہیں بات کر رہے ہیں، صرف نثر پہ کر رہے ہیں۔ اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، کیونکہ مجلسوں میں تو نثر کا بیان ہوتا ہی تھا، لیکن جب ادب ہمارا جیسے جیسے پروان چڑھ رہا ہے، اردو زبان جیسے پروان چڑھ رہی ہے، تو اس اصناف ادب جو دیگر اصناف ہے، مثلا ناول ہے، افسانے ہیں، ڈرامے ہیں، ان سب میں کربلا کا استعارہ بھی اور واقعات کربلا بھی براہ راست بھی بنایا۔ اب اس سلسلے میں جو سب سے بڑی مثال ہے، میں وقت چونکہ کم ہے تو میں صرف مثال دیتی ہوئی گزروں گی، وہ ہے عصمت چغتائی کا ناول۔ اب عصمت چغتائی آپ دیکھیے کہ وہ ایک ایسے دور کی نمائندہ ہیں جس کو ہم ترقی پسند دور کہہ سکتے ہیں، اور انہوں نے ایک ناول پورا لکھا واقعہ کربلا پہ، اس کا نام ہے ایک قطرہ خون، اور وہ شروع یوں ہوتی ہے، جو پہلا ہی اس کے پہلا جو صفحہ ہے اس پہ امام حسین کا ایک قول لکھا گیا ہے، اور وہ قول ہے کہ انسانی حقوق کی خاطر جو خون بہا ہے اس سمندر میں ہم ایک قطرہ خون ہیں، مگر باخدا آج یہ قطرہ طوفان بننے کا تہیہ کرتا ہے۔ یہ امام حسین کا قول ہے، انہوں نے نقل کیا ہے، اور اسی سے مجھے لگتا ہے کہ سید سلیمان ندوی کے یہ شعر اسی کے محرک شعر کا محرک ہے، کیونکہ یہ بہت مشہور شعر ہے، تو میں سنا دوں کہ 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، وہ ایک قطرہ خون جو رگے گلو میں ہے۔ تو یہ ایک قطرہ خون
جو رگ گلو سے بہا تھا، وہ خواہ امام حسین کا ہو، وہ خواہ علی اصغر کا ہو، خواہ وہ علی اکبر کا ہو، خواہ وہ عباس کا ہو، وہ استعاروں میں، تماثیل میں اور پورے ادب میں پھیلتا چلا گیا۔ میں فراست صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ فراست صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ آغاز تو دکن سے ہوا اور پھر ایک تفصیل ہے جو کہ آج تک لکھی جا رہی ہے اور لکھی جاتی رہے گی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اردو ادب ہے اس کا دامن وسیع ہو گیا ہے اس واقعے سے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ادب اور تاریخ کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ بالکل۔ تاریخ کے جتنے بڑے واقعات ہیں وہ ہمیشہ ہر زبان اور ہر تہذیب کے ادب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ صحیح۔ آپ دیکھیں کہ واقعہ کربلا تو سن 61 ہجری میں ہوا، اس سے پہلے بھی سقراط نے زہر کا پیالہ پیا، صحیح۔ عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا، تو اس طرح کے اور بھی بڑے واقعات ہیں جنہوں نے دنیا کے ادب کو متاثر کیا۔ ہمارے ہاں ثقافتی جو مختلف خطے ہیں ان میں جو محبت کی داستانیں ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں ادب پر۔ تو تاریخی واقعات ہمیشہ ادب پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں ادب میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تلمیح۔ جی جی۔ تلمیح کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسا لفظ جو اشارہ کرتا ہو کسی سچے اور درست تاریخی واقعے کی طرف۔ صحیح۔ تو یہ تو ایک تاریخ کا اور ادب کا ایک رشتہ ہے جس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت تفصیل سے، لیکن بات یہ ہے کہ تاریخ میں جو انسانی قربانیوں کی جو داستانیں ہیں ان میں کربلا جیسا کوئی واقعہ موجود نہیں ہے۔ صحیح۔ یعنی اگر سقراط نے زہر پیا تو سقراط کو سزا دی گئی اس بات کی کہ تم ایتھنز کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو، صحیح۔ اس سے جو اقتدار ہے اور اس کے جو تصورات ہیں ان کو نقصان پہنچ رہا ہے تمہارے خیالات سے۔ تم ایتھنز کے بازار میں جمع ہو جاتے ہو، لوگوں کو جمع کر لیتے ہو، اور تم لوگ سب جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہو کہ جس سے جو وہ خیالات جو مفید ہیں حکومت کے لیے، حکومت سے ہم آہنگ ہیں، ان کو نقصان پہنچتا ہے، اور اس سے ایک ریولٹ کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو لہذا تمہیں سزا دی جاتی ہے۔ کربلا کی قربانی میں ایک ایسی ویرائٹی ہے اور ایک ایسی اس میں میٹا فزیکل طاقت ہے جو کسی تاریخ کی ایسی قربانی کی داستان میں موجود نہیں ہے۔ یعنی 6 ماہ کے بچے کی قربانی بھی ہے، کڑیل جوان کی قربانی بھی ہے، بوڑھوں کی قربانی بھی ہے، عورتوں کی قربانیاں، اور عورتوں کا ایسا کیریکٹر ہے کہ ایسا کیریکٹر کہیں شاید ہی آپ کو نظر آئے، تاریخ میں کہیں نہیں ملتا۔ جی۔ میں یہ جو مقتل مطہری ایک بار دیکھ رہا تھا، میرے ذہن میں ایک واقعہ آتا ہے، میں آپ کو ضرور سناؤں، کہ اس میں عمیر کلبی ایک نوجوان ہے، اس کی ماں نے جو ہے، اس کی نئی شادی ہوئی تھی، تو حسین کا قافلہ جا رہا تھا کوفے کی طرف، تو اسے پتہ چلا، وہ بھی شامل ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ نواسہ رسول جا رہے ہیں قربانی دینے کے لیے کفار کے مقابلے پر، یزید کے مقابلے پر، تو میں جا رہا ہوں، تم چلی جاؤ واپس۔ اس نے کہا نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اس کی نئی شادی ہوئی تھی، عمیر کلبی۔ تو جب وہ وہاں کربلا میں پہنچا، اس کی ماں نے کہا کہ اگر شادی کی وجہ سے تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ تم جان نہ دو تو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، جاؤ حسین کے لیے اور حق کے لیے قربانی دو، اپنی جان نثار کرو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ گئے عمیر کلبی اور وہ شہید ہو گئے، تو فوج شام نے ان کا سر جو ہے وہ اچھال دیا اس کی ماں کی طرف، کہا کہ لے اپنے بیٹے کو واپس لے لے۔ تو ان کی ماں نے اس کو بوسہ دیا، سینے سے لگایا، اور یہ بالکل مستند واقعہ میں بتا رہا ہوں، کئی جگہ میں نے اس کو پڑھا، اور یہ کہا کہ ہم خدا کی راہ میں جو چیز دے دیتے ہیں اس کو کبھی واپس نہیں لیتے، یہ کہہ کے اپنے بیٹے کا سر فوج شام کی طرف اچھال دیا۔ بہت خوبصورت واقعہ۔ تو یہ مثالیں آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر عمر کی قربانی، پھر انسانی رشتوں کے اس میں جو ہے المیے، اور انسانی رشتوں کا حسن، یہ سارا آپ کو جو کربلا میں نظر آئے گا آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ تو گویا یہ تمام واقعات چاہے محبت سے بھرے ہوئے ہوں یا تو شہادت کے ہوں، کربلا ایک ایسی مثال بن گیا، بالکل کربلا ایک قربانی کی ایک ایسی مثال بن گیا کہ دنیا میں، پوری دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہے، ظالم ہے اور مظلوم ہے۔ کارل مارکس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بورژوا ہیں اور پرولتیرین ہیں۔
مارکس نے کہا دنیا میں کوئی طبقے نہیں. اس نے داس کیپیٹال میں لکھا, بعد میں اپنی ڈائری میں بھی اس کی تفسیر اس نے لکھی جو سبط حسن صاحب نے ترجمہ یعنی کہ یا تو اچھائی ہے یا برائی ہے, یا خیر و شر تو ہے یا باطل ہے یا حق ہے. لیکن افراد کی صورت میں اس نے یہ کہا کہ ایک طبقہ ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے. آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کس کے ساتھ ہیں. اور لٹریچر اور آرٹ کا ہمیشہ سے مطمح نظر یہ رہا ہے کہ لٹریچر جو ہے وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو. بڑا خوبصورت بیان کیا فراست صاحب نے کہ آپ یہ بتائیے کہ کون کون سی اصناف ہیں جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ نظر آتا ہے اثر اس سانحے کا اردو ادب میں. ہر صنف میں وہ مرثیہ تو براہ راست ہے, مرثیہ ہے ہاں, لیکن غزل ہے, نظم ہے, آزاد نظم ہے, اور اس کے بعد جو نثری اصناف ہیں, میں نے کہا تھا ناول ہیں, افسانے. اب ڈرامے دیکھیے, 5 ایکٹ کا ڈرامہ لکھا ہے پریم چند جیسے معتبر مصنف نے, اور وہ ہے کربلا. اس کا ٹائٹل ہی کربلا ہے, اور انہوں نے اس میں کردار بنایا ہے, اور اس میں یزید بھی ہیں, اس کے لشکر کے بھی کردار ہے, اور امام کے بھی ساتھیوں کا کردار ہے. پورا واقعہ کربلا ڈرامے کی شکل میں لکھا ہے. تاریخ 2 طرح سے مستند ہوتی ہے. ایک تو وہ جو براہ راست وقوع نگاری ہوتی ہے, اور ایک وہ ہوتی ہے جو ادب میں لکھی جاتی ہے اور وہ سند ہوتی ہے. صحیح. تو اب ہم شام اودھ بہت بڑا ناول ہے ڈاکٹر احسن فاروقی کا. اودھ کی جو تہذیب تھی عزاداری کی, وہ اس ناول میں, اور وہاں کے جو نوابین نے پروان چڑھائی تھی, امام بڑے بڑے امام بارگاہیں. آپ دیکھیں واقع کربلا کا صرف ادب پہ ہی, سارے فنون پہ اثر پڑا ہے. اس کا تعمیر پہ اثر پڑا ہے, اس کا مصورے پہ, خطاطی پہ, اور جس طرح سے پڑھنت ہم کہیں گے, میں گلوکاری نہیں کہوں گی, لیکن جو پڑھنت ہے, کیونکہ مجھے استاد اسد علی خان نے بتایا تھا جو رودرا وینا کے تھے کہ اس کو راگ میں ضرور پڑھا جاتا تھا مرثیوں کو اور سلام کو, لیکن راگ کو بدل دیا جاتا تھا, تھوڑا سا خراب کر دیا جاتا تھا, بگاڑ دیا جاتا تھا, پورے راگ میں نہیں پڑھا جاتا تھا, احترام میں. تو اس لیے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نوحہ پڑھنے کے علاوہ کوئی لفظ یا نوحہ خوانی کے علاوہ کوئی لفظ استعمال. تو جو نوحہ خوانی ہے اور پھر جو اوریٹری ہے, جو بیان ہے, یہ سارے فنون, یہ سارے ہمارے جو اصناف ادب ہیں, یہ سب اس سے متاثر ہوئے. پھر ایک اور ناول, میں 2 کلاسک ناول کا اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ ایک ناول اودھ کی تہذیب کو بیان کر رہا ہے, ایک دوسرا ناول ہے آدھا گاؤں. معصوم رضا راہی بہت مشہور ہمارے لکھنے والے ہیں جنہوں نے مہابھارت بھی لکھی, انہوں نے یہ ناول آدھا گاؤں لکھا, جس میں ان گاؤں کی عزاداری لکھی جو غازی پور کے گاؤں ہیں. اور یہ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ایک کلچر ہے. بہت خوبصورت گفتگو اور بہت اچھا لگا یقیناً. جی, اب ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں میر انیس کا کلام, معروف براڈ کاسٹر اور ادیب نصیر مرزا کی زبانی. بولا نہ جب کوئی تو ہوا غم زیادہ تر, دیوار پکڑے پکڑے گئی وہ قریب تر, پٹکو ہلا ہلا کے پکاری وہ نوح کر, دربانوں جاگتے ہو کہ سوئے ہو بے خبر, بے کس ہوں تشنہ لب ہوں فلک کی ستائی ہوں, کچھ تجھ سے اپنا حال میں کہنے کو آئی ہوں, چھوٹے سے سن میں قیدیے زندان شام ہوں, چھوٹے سے سن میں قیدیے زندان شام ہوں, میں دختر حسین علیہ السلام ہوں. کہتی نہیں یہ میں کہ کرو قید سے رہا, چھٹ جائیں گے کبھی کہ اسیروں کا ہے خدا, کھانے کو کچھ طلب ہے نہ پانی کی التجا, ہاں کفل کھول دو گے تو دوں گی تمہیں دعا. جائیں گے ہم کہاں کہ تمہارے حوالے ہیں, بابا حسین آج کی شب آنے والے ہیں, اصغر ہیں ان کے ساتھ یقین ہے وہ جلد آئیں, ایسے نہیں ہیں وہ کہ مجھے رات بھر رلائیں, چوکی کے لوگ سوتے ہیں در پر مجھے بٹھائیں, دھڑکا مجھے یہ ہے کہ کہیں آ کے پھر نہ جائیں, نیند آئے گی نہ مجھ کو بہت بے قرار ہوں, بھاگے کوئی اسیر تو میں ذمہ دار ہوں, موقوف ان پہ میری حیات و ممات ہے, آنے کا ہے یہ دن یہی وعدے کی رات ہے. بولے نگہبان کے تیرا دھیان ہے کدھر,
بولے نگہباں کہ تیرا دھیان ہے کدھر، جا ماں کے پاس بیٹھ، کہاں تو کہاں پدر، دن کو بھی روتی رہتی ہے شب کو بھی روتی ہے، نہ ہم کو سونے دیتی ہے نہ آپ سوتی ہے۔ یہ بات سن کے سہم گئی وہ جگر افگار، یہ بات سن کے سہم گئی وہ جگر افگار، دروازے سے سرک کے لگی رونے زار و زار، دالان سے پکاری یہ بانوئے نامدار، بی بی کدھر گئیں ادھر آؤ یہ ماں نثار، کھولے گا کون در کسے چلاتی پھرتی ہو، واری کہاں اندھیرے میں ٹکراتی پھرتی ہو، زنجیر در نہ رات کو کھولیں گے یہ لئیں، ماں صدقے گئی کھڑکیاں کھانے کیوں گئیں، پستو بلند خانہ زندہ کی ہے زمین، پستو بلند خانہ زندہ کی ہے زمین، گھبرا کے گر پڑو نہ اندھیرے میں تم کہیں، روتی ہوئی یہ کہہ کے اٹھیں بانوئے حزین، روتی ہوئی یہ کہہ کے اٹھیں بانوئے حزین، بیٹی کو ڈھونڈتی ہوئی دروازے تک گئیں، روتی تھی منہ کو کرتے سے ڈھانپے وہ مہجبیں، روتی تھی منہ کو کرتے سے ڈھانپے وہ مہجبیں، پاس آ کے ماں نے سر سے قدم تک بلائیں لیں، سر کو جھکا کے پہلے تو وہ پیچھے ہٹ گئی، سر کو جھکا کے پہلے تو وہ پیچھے ہٹ گئیں، پھر ننھے ہاتھ اٹھا کے گلے سے لپٹ گئیں۔ پروفیسر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو حق اور باطل کا فرق ہے اردو ادب میں اس کو کس طرح سے واضح کیا گیا؟ لٹریچر میں ہمارے یہاں یہ ہوا کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 1857 کی جنگ آزادی جب ناکام ہوئی تو اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ ہندوؤں نے مسلمانوں پہ ڈال دیا، صحیح، اور اس کے جواب میں انگریزوں نے بہت مظالم کیے۔ منیر شکوہ آبادی جیسے شخص کو جزیرہ انڈیمان بھیج دیا کالے پانی پر، مولوی فضلیہ خیر آبادی کو کالے پانی پہ بھیج دیا، مولوی باقر کو گولی مار دی، مرزا غالب کے بھائی کو جو ہے مرزا یوسف کو جو ہے وہ گولی مار دی، اسی طرح جو ہے داغ کے والد نواب شمس الدین خان کو پھانسی دے دی گئی، بڑے مظالم کیے انہوں نے۔ تو اس وقت جو مسلمانوں کا ڈپریشن تھا اس کو اگر کسی چیز نے سہارا دیا تو وہ واقعہ کربلا تھا۔ بے شک حسین کی شخصیت نے، حسین کے میسج نے جی بالکل، ان کو پہلی بار یہ ویژن دیا کہ اگر ہم جسمانی طور پہ اور دنیاوی طور پر ہار جائیں اور اپنے نظریے کو سرنڈر نہ کریں تو یہ شکست نہیں ہے، یہ کسی رخ سے یہ شکست نہیں ہے۔ شکست یہ ہے کہ ہم اپنے نظریے کو سرنڈر کر دیں، ہم اپنے موقف کو قتل کر دیں، یا ہم حق کی اس راہ کو چھوڑ دیں جس پر چلنے سے ہم کو اپنا سر دینا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی جان جو ہے وہ قربان کرنی پڑتی ہے۔ اور یہی پیغام ہے امام حسین کا، امام علی مقام کا، کہ جھکنا نہیں ہے، آپ نے اپنا جو بھی نظریہ یا اپنا جو بھی آپ خیال لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہی تھاٹ جو ہے پھر ترقی پسند تحریک میں آیا، جی بالکل، کیونکہ ترقی پسندوں کے پاس بھی اس طرح کا ایک سماج کے لیے ایک اس طرح کا نظریہ موجود تھا، کچلے ہوئے طبقوں کے لیے، اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی تو ڈاکٹر یہ صاحب آپ کے سانحہ پاس کربلا ہی ہے جس نے سیاسی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی، ادبی طور پر بھی کچلے ہوئے مجبور انسانوں کو ایک قوت دی، ایک طاقت دی، اور ایک حوصلہ دیا، ایک یقین دیا، اور ایک زندگی کے معنی دیے۔ صحیح۔ تو بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، جیسے فراست صاحب نے بہت خوبصورت اس کو بیان کیا اور کچھ واقعات بھی بیان کیے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ شعراء جو ہیں اور ادیب ایک عرصے سے لکھتے چلے آ رہے ہیں ان تمام واقعات کے حوالے سے، اور یہ حق اور باطل کی جو لڑائی ہے اس کے حوالے سے، نیکی اور بدی کے حوالے سے، انہوں نے خود کیا فیض اس سے پایا؟ جنہوں نے لکھا انہوں نے کیا فیض پایا اس سے؟ علم آ ہی نہیں سکتا، علم جب تک کہ آپ تاریخ سے، جب تک کہ آپ فلسفے سے، آپ عالم کہلا ہی نہیں سکتے، انٹلیکٹ ڈیولپ ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ تاریخ اور فلسفے کا علم نہ رکھتے ہوں۔ واقعہ کربلا میں تاریخ بھی ہے اور واقعہ کربلا میں فلسفہ بھی ہے، زندگی کا بہت بڑا فلسفہ ہے، اور پھر تصوف کا، یعنی عشق کی جو انتہا ہے۔ اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا لکھا گیا، علامہ اقبال نے جگہ جگہ یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی عشق کی علامت ہے، عشق کی انتہا کو دیکھنا ہے، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی
حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اسماعیل۔ جی تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک پورا فلسفہ ہے جو انہوں نے بتایا، اور جس کو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی انتہا جو ہے وہ امام حسین پر ہے۔ بہت خوبصورت گفتگو اور بہت اچھا لگا۔ یقیناً ہم نے اس کو بہت زیادہ، جو اتنا بڑا ادب ہے ہمارا، ہم نے اس کو سمیٹ کر بہت تھوڑے سے وقت میں آپ کو صرف بتانے کی کوشش کی، اور یقیناً ہم نے امام عالی مقام کا پیغام جو ہے اس ادب کی وساطت سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ جو حق اور باطل کی جنگ ہے، یا نیکی اور بدی کی جو جنگ ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک اسی طرح رہے گی، لیکن اصل بات یہی ہے کہ ہم نے بدی کے آگے جھکنا نہیں ہے، اور حق جو ہے اسی کا جو ہے علم بلند رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو بلند رکھا ہے۔ اپنے پروگرام کو مکمل کریں گے آپ لوگوں کے شکریہ کے ساتھ۔ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ، آپ کا بے حد شکریہ، بہت عمدہ گفتگو ہوئی، اور فراست رضوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت اچھا لگا، آپ نے بہت خوبصورت حوالوں کے ساتھ پروگرام کو خوبصورت بنایا، اور پروگرام کو مکمل کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ انشاءاللہ ایک اور موضوع کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وہ شام جو روئے ابتلا، وہ شام خوف و امتحان، وہ آہٹوں کی دہشتیں، وہ ڈوبتی پرچھائیاں، تیرو تبر کا